آج فیصل جاوید صاحب کا ایکسکلوسیولی کیس تھا. آج یہ 2022 کا کیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر کیسز جو 26 نومبر 4 اکتوبر سنجانی جلسہ اس کے KTC 1 میں زیر سماعت ہیں کیسز. لیکن آج کوئی اتنی خاص پروسیڈنگ ہوئی نہیں ہے, نارملی حاضریاں ہوئی ہیں. آج فیصل جاوید صاحب کے کیس میں چونکہ وٹنس ہوئے ہیں, کراس ایگزامینیشن ہونا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکا. 24 تاریخ کے لیے کیس ملتوی ہو گیا ہے. 24 کو انشاءاللہ اس میں ہم جرا کریں گے. جی فیصل جاوید صاحب, کیا آپ نے ایسا جرم کر دیا ہے کہ آپ کو عدالتیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اور تحریک انصاف والوں کا تو یہ ہے کہ چھینک بھی ماریں تو KTC لگ جاتا ہے, دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے. چھینک بھی ماریں تو سارے کیسز بوگس ہیں. عمران خان سمیت ساروں کے اوپر سارے کیسز بلکہ اللہ الحق ہے, انشاءاللہ اللہ انصاف کرے گا. دوسری بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وکلاء ہیں, اب ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک اڈیالہ جیل کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پرزنر وین آتی ہے, بار بار آتی ہے, اس میں سارے PTI ہوتے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پرزنر وین ہے اس کا نام بدل کے اس کے اوپر لکھتے ہیں PTI وین. وہ PTI کے ہی ہوتے ہیں لوگ, اس میں کوئی بیچارے کہیں پہ کھڑے ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو یہ سراسر زیادتی ہے. یا تو وین کا نام آپ چینج کریں کیونکہ ہے ہی وہ PTI کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح عدالتوں میں بھی آپ دیکھیں سارا رش جو ہے نا, اور دہشت گردی کی عدالت ہے یہاں پہ, اصل دہشت گردوں کے یہاں پہ کیسز ہونے چاہیے. اور لیکن یہاں پر جو ہے پولیٹیکل ورکرز کے PTI کے کیسز ہو رہے ہیں. جی اچھا فیصل جاوید صاحب, آپ جو پولیٹکس ہوتے ہیں وہ بڑا وے فارورڈ نکالتے ہیں, راستہ نکالتے ہیں, مذاکرات کی جانب بڑھتے ہیں. یہاں پہ تو آپ 3 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ ٹکرے مار رہے ہیں عدالتوں کے اندر آ کے. نہ تو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, نہ کوئی وے فارورڈ نکالا جا رہا ہے. ورکر تو مایوس ہوتا جا رہا ہے دن بدن کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں بھی لگنے جا رہی ہیں, گرفتاریاں بھی ہیں, جھنڈا بھی نہیں نکال سکتے, ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے. تو پھر کیا آخر اس کا حل کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹرگل ہے, اور اس اسٹرگل میں عمران خان صاحب جو ہے اگلی حکمت عملی بھی دے رہے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان صاحب بتائیں گے, اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی عمران خان صاحب نے بولا ہوا ہے سپتمبر میں جلسے کا, تو فی الفور وہ جلسہ جو ہے ہمیں منعقد کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہو رہا ہے وہ, اور پھر اس کے بعد آگے کا عمل دیا جائے گا. کیا یہ صرف جلسہ ہوگا یا پھر آگے کوئی لائے عمل آ سکتا ہے؟ جی آئے گا نا, لائے عمل ہی آئے گا. جی ہاں. جی فتح اللہ برقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ رات سے پاکستان جو میچ ہارا ہے تو لوگ تو عمران خان کو بڑا یاد کر رہے تھے. ورلڈ کپ 92 جو ہے اس کو بڑا یاد کر رہے تھے, لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کرکٹ کے اوپر کوئی منحوسیت چھا گئی ہے جب سے کرکٹ کے پریکٹس کھلاڑی آ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے پہلے میں ہمارے ATC 1 کورٹ میں سنجانی FIR بھی لگا ہوا تھا, جس میں ہمارے MNA صاحب ہیں, جتنے بھی آلموسٹ کوئی 5 MNA صاحبان جو ہیں وہ ہمارے اس کیس میں نامزد ہے. یہ وہ کیس ہے جو کہ زرداری اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے پورے پارلیمنٹ کو یرغمال بنا دیا گیا تھا, اور پورے پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کے بعد ہمارے آلموسٹ 9 MNAs جو تھے اس میں گرفتار ہوئے تھے. آج 5 کی حد تک کیس جو تھا وہ لگا ہوا ہے. یقین مانے جب میں کیس میں پیش ہوا تو مجھے افسوس ہوا کہ ایک وہ مین پلر جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اور پھر نیشنل اسمبلی, ان کے لوگوں کے ساتھ اس حد تک آ رہے ہیں. لیکن میں فیصل جاوید کی بات کو آگے بڑھاتا جاؤں, یہ ATC کوڈ کا نام چینج کیا جائے, یہاں پہ لکھا جائے ڈیجیٹل دہشت گرد. اچھا, پھر یہ بہتر ہے. جو آپ نے سوال کیا, خان صاحب کا 1992 کا ورلڈ کپ لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں, خان صاحب کا 2021-2020 یاد کر رہے ہیں کہ اس نے کرکٹ کے آلموسٹ تمام تر جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو یہاں پہ چیئرمین اور تمام تر ECB کے چیئرمین یہ سب لگائے تھے. لیکن موجودہ حکومت کو ایک چیز ملی ہے جس کا نام ہے محسن نقوی. اور محسن نقوی جس طرح پنجاب میں اس نے تباہی مچائی نگران گورنمنٹ میں, اور پھر وہ PCB کا پورے کرکٹ کا اس نے ستیہ ناش بنایا ہوا ہے. بالکل ہم وہ گلی ڈنڈے والے کرکٹر جو ہیں وہ بن گئے ہیں, اور ابھی سینیٹر بن کے اور پھر انٹیریئر منسٹر بن کے. یقین مانے ہمیں لگ رہا ہے کہ ملک میں جس طرح دہشت گردی ہر ایک طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں, تو یقیناً یہ سارے کریڈٹ آلموسٹ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ایک فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ محسن نقوی کو بھی دیا جائے. اچھا فتح اللہ برقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جو عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں
اس جلسے کے بعد آپ لوگ کہیں کوئی لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں یا صرف یہ جلسہ ہوگا اس کے بعد معاملہ بس ختم ہو جائے گا؟ میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے صبر کے تمام تر پیمانے جو ہیں وہ لبریز ہو چکے ہیں اور یقیناً ہم آخری حد تک آ چکے ہیں. وہ اس لیے کہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اور جو اداروں کے بڑے ہیں وہ بالکل انتہائی حد تک آ چکے ہیں اور بالکل اپنے انا اور ضد پر آ چکے ہیں، جو کہ وہ نہ پولیٹکس کر رہے ہیں اور نہ وہ ادارے چلا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں ہماری مجبوری ہے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم دوبارہ بھی آئیں گے جب تک ملک میں حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ایک انجام تک نہیں پہنچے گی، ہمارے خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہوگی. ہمارا ایک ادارے کا سربراہ ایسے نہ ہو کہ وہ دوسرے ملکوں کے صدوروں کے ساتھ میٹنگز کریں، کیونکہ اس ملک میں جمہوریت ہے تو ہم نے جمہوریت کے پیروکاری ہی کرنی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم اپنی جدوجہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تھینک یو. شکریہ.